Ya Ali Madad. Welcome to the Global Ilm Midla. مرتبہ علم کیرا سب ہنر اوپر ہے یہ آلہ کہ علم سے تو رب پہچانا جینے اپنا دل اجالا اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے پہچان خدا کی رہوے باقی یہ سنو سمجھو یادج رکھو یہ فرمائے کوثر ساقی واچا کی باندھی
સર અવાજ આવે છે? હા, હવે અવાજ આવી. મારી અવાજ આવે છે? આવે છે. તમે શરૂ કરો આજે સર. जी जी, थैंक यू. तमाम साथियों को या अली मदद. हम मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज करेंगे.
نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام یا مولا مہربان مدد فرما، یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری، تاکہ ہم غریب کچھ آپ کے فرامین کو پڑھ کر کوئی علمی کام کر سکے مولا۔ یا مولا مہربان ہمارے ساتھ رہنا، ہم پر اپنی رحمت کی میٹھی نظر رکھنا مولا۔ تمام ساتھی جو لائن پر موجود ہیں، ایک بار پھر غریب و ناچیز کا یا علی مدد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے پچھلے سیشن کے اندر ایک سوال کی طرف آئے تھے، وہ فرمان نمبر 11 کے آخری لائن کے اندر، جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سلمان اہل بیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے تھے، تب سلمان نے کتنی عبادت کی ہوگی اور کس طرح مولا مرتضی علی کو پہچانا ہوگا۔ ایسے دوسرے بھی بہت سے گزرے ہیں، وہ بھی تم جیسے آدمی تھے، انہوں نے کس طرح مولا کو پہچانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچے۔ یہ سوال یہاں پر ہوا تھا کہ انہوں نے مولا کو کس طرح سے پہچانا ہوگا کہ وہ اہل بیت کے مرتبے پر پہنچے، جبکہ وہ بھی ہم جیسے ہی ایک انسان، ایک آدمی، ایک مومن تھا۔ اس سیشن کے بعد کچھ دوستوں کا فون بھی آیا، کچھ دوستوں کے میسیجز بھی آئے، اور انہوں نے ناچیز کو وہ ایونٹ جو گولڈن جوبلی سے پہلے امام کے حضور میں ہوا، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کرنے، اور اس کے بعد امام نے کیا فرامین انسٹرکشن بھیجے جماعت کو، تو آئے آج ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بار بار ایک چیز کو نوٹ کیا، اور وہ نوٹ یہ تھا کہ فرامین کے بعد دوسرے فرامین کے بعد تیسرے فرامین کے اندر بار بار مولا فرماتے ہیں کہ آپ امام کو پہچانے۔ سوال کہ کیا ہم امام کو نہیں پہچانتے ہیں؟ تقریباً 2005 کے آخر 2006 کے اندر مولا کی گولڈن جوبلی سے قبل جب ہمارے انٹرنیشنل لیڈرز LIF کے ممبرز مولا کے حضور میں ایگلومنٹ تشریف لے گئے، میٹنگ کے اندر مولا بہت ہی خوش، ہمارے لیڈرز نے عرض کی کہ یا مولا 2007 میں آپ کی گولڈن جوبلی آنے والی ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے جہاں پر ہم آپ کو سونے کے اندر تولے جس طرح سے ہم نے اپنے پچھلے جامع کو تولا تھا، تو ہم اتنا پیسہ جمع کر کے دیں گے جیسا کہ آپ کو سونے میں تول دیا، اور 50 سال کی گولڈن جوبلی ہم منانے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ مولا نے کہا جو نذرانہ آپ نے سوچا ہے
وہ ٹھیک ہے، مگر آپ سوچیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی علم اور عمل کا نظرانہ ہو، ٹائم اینڈ نالج کا نظرانہ ہو، تو وہ بہتر ہے۔ اس کے اوپر چرچا ہوئی کہ کس طرح سے ٹائم اور نالج کا نظرانہ ہوگا۔ آج یہ مجلس جو آپ نے جاری کی ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ امام کے فرمان کے عین مطابق ہے؟ آج یہ سیشن آپ کا ٹائم اور علم کا نظرانہ ہے، جاری و ساری، کنٹینیو، امام کے فرمان کے عین مطابق۔ اس کے بعد ہمارے لیڈرز نے مولا سے پوچھا، یا مولا آپ کیا چاہتے ہیں گولڈن جوبلی کے اوپر؟ آپ کیا چاہتے ہیں جماعت سے؟ کیا تحفہ آپ چاہتے ہیں جماعت سے آپ کی گولڈن جوبلی پر؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو یہ تحفہ دینا ہے، ہم کو اتنے پیسے جمع کرنے ہیں۔ مولا نے کہا آپ علم اور ٹائم کا بھی نظرانہ ساتھ میں کنسیڈر کریں، سوچیں، اور اس کے اوپر چرچا ہو گئی۔ اب آئی باری مولا سے پوچھنے کی۔ مولا جو اتنے خوش تھے اس میٹنگ سے، اچانک سے مولا کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خوشی، وہ نور جو مولا کے چہرے پر تھا، ایک دم چہرہ اتر گیا اور جلال میں آ گئے۔ لیڈر تمام ڈر گئے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا، ہم نے ایسا کیا بول دیا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ مولا جو اتنے خوش تھے، اتنے جوبیلنٹ تھے، سیلیبریٹی موڈ کے اندر تھے، کیا ہو گیا کہ مولا کا چہرہ اتر گیا؟ ہم نے ایسی کیا بات کر دی؟ ڈرتے ڈرتے ایک لیڈر نے پوچھا، یا مولا کیا وجہ ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جلال اور آپ کا چہرہ جو کچھ وقت قبل بہت ہی خوش تھا، اب ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کیا ہم سے کوئی نادانی یا غلطی ہو گئی؟ مولا نے کہا آپ نے جو سوال پوچھا کہ امام زمان کیا چاہتے ہیں جماعت سے، مولا نے کہا ایک دم جلال میں آ کر، I wish my Jamaat would recognize the Imam of the time۔ کیا فرمایا مولا نے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ سوگیدو مولا باپا ہے کہ ہوں چاہوں کہ ماری جماعت زمانہ نا امام نے اوڑکھے، امام نو چہرو چی سنجیدہ تھی گયો تو جو چہرہ مبارک جو اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ مولا کو دکھ پہنچتا ہے کہ جماعت زمانے کے امام کو نہیں پہچانتی۔ اور ناچیز نے آپ سے سوال پوچھا تھا چیلنج کے لیے، وچار کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے ایک سوال پوچھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب 2 ہفتے ہو گئے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے، مجھے بہت ہی امید ہے کہ آپ نے ضرور اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ سوال کیا تھا؟ کیا 50 اور آج 60 سال سے اوپر ہو گئے مولا کو، کیا ہم زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے؟
اگر آپ کا جواب ہے ہاں ہم پہچانتے ہیں، اس کا نام شاہ کریم ہے، آغا خان فورت ہے، ایک لومونٹ میں دیتے ہیں، ان کے یہ فلاں فلاں بچے ہیں، تو پھر سوال واپس یہیں پر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ مولا نے ایسا کیوں فرمایا کہ کاش perhaps my جماعت would recognize the imam of the time، کاش ہماری جماعت منے عورت تھی۔ اگر ہم نے آج تک نہیں سوچا ہے، اس بات کو 14 سال نکل گئے ہیں، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرمان کو پڑھنے والے، ماننے والے، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، جبکہ ہم نے فرمان کو سنا تو ضرور، پڑھا بھی، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرے وڈیلوں، کیا ہم نے اس فرمان پر کبھی غور کیا؟ جب لیڈر نے مولا سے پوچھا، گھبرا کر کچھ نے رو کر پوچھا، کیوں آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے؟ کیوں ہمارے دل میں وہ ڈر نہیں ہے کہ جو ان لیڈر کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ یا مولا آپ کیوں اتنا سنجیدہ ہو کر کہتے ہیں کہ جماعت آپ کو نہیں پہچانتی ہے؟ یہاں پر آپ اسی فرمان میں دیکھیں، پچھلے فرمان میں دیکھ رہے ہیں، اگلے فرمان میں دیکھیں، آپ کلام امام مبین کے اندر بار بار پڑھ کے دیکھیں، مولا فرماتے ہیں کہ کاش، کبھی مولا فرماتے ہیں فلاں فلاں نے مجھے پہچانا تھا اس لیے وہ اس درجے پر پہنچا تھا، کبھی مولا فرماتے ہیں آپ زمانے کے امام کو پہچانے۔ اگر سلطان محمد شاہ بھی یہی فرماتے تھے، امام جعفر صادق کا بھی یہی فرمان ہمارے سامنے ہے، امام مصطفی بلال نے کلام امام معافی پیر بندہ جمع مردی میں بھی یہی فرمایا، مولا علی نے بھی یہی فرمایا، حاضر امام بھی یہی فرما رہے ہیں۔ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ کب ہم اس کے بارے میں وچار کریں گے؟ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ کیا نام ہے اس کلاس کا؟ اس سیشن کا نام ہے علمی کلاس، فرمان کلاس۔ کب ہم امام کے خوشی کے لیے، امام کی چاہت کے لیے، امام کی اس بات پر غور کریں گے؟ کیوں آج یہ بات کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب لیڈر نے پوچھا یا مولا روتے ہوئے، آپ ہی خود ہی فرما دیجئے کہ ہم آپ کو کیسا پہچانے مولا؟ کیا 50 سال کے بعد ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں؟ آپ ہی ہمیں انسٹرکشن دے دیں، ڈائریکشن دے دیں، آپ ہی ہمیں بتلا دیں کہ ہم آپ کو کیسا پہچانے۔ پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا میں آپ کو 2 چیزیں دیتا ہوں، آپ لے جائیں، پہلے خود سمجھنا، پھر جماعت کو سمجھانا۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں آپ لکھ لیں، اگر آپ کے ہاتھ میں قلم اور پیپر نہیں ہے تو آپ ڈھونڈیں اور لیں اور لکھیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ پہلے آپ اس کو سمجھنا، پھر جماعت کو سمجھانا۔ آگے مولا فرماتے ہیں اگر آپ سمجھ گئے اور اگر آپ نے جماعت کو سمجھا دیا تو میری جماعت مجھے پہچان لے گی۔ لیڈر سے فرمایا، لیڈر سے عرض کی یا مولا کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ مولا نے فرمایا ایک آیہ نور ہے، آیہ نور،
یاد ہوگا گولڈن جبلی میں 11 جولائی 2007 سے لے کر دسمبر 2008 تقریباً 18 مہینے تک ہم نے اپنے لیڈروں سے، الوائز سے، دوسرے ٹیچروں سے ہم نے سنا. کیا سنا؟ کہ مولا نے 2 چیزیں بھیجی ہیں. ایمانداری سے اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کیا آپ کو یہ بات یاد ہے کہ ہم نے اس فرمان کو چھوڑ دیا، بھول گئے؟ مولا نے فرمایا ایک آیہ کرسی. آیہ کرسی کہاں پر ہے؟ کیا ہے آیہ کرسی؟ کیا ہم کو یاد ہے؟ اور دوسرا حدیث ثقلین. یہ 2 چیزیں لے جائیں. کیا مولانا فرمایا تھا؟ اگر آپ سمجھ گئے یعنی کہ لیڈرز، اور اگر آپ نے جماعت کو سمجھا دیا، آپ اور میں، تو آپ امام کو پہچان سکیں گے. مولانا نے نہیں کہا کہ آپ ایک گنان لے کے جائیں، ایک فرمان لے کے جائیں، یہ کتاب لے کے جائیں. کچھ زیادہ ہم پر زور نہیں ڈالا. ہم کو 2 چیزیں تھی، صرف 2 چیزیں. وہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں، آسان سی. ایک آیہ کرسی، معافی، آیہ نور. آیہ نور کہاں ہے قرآن کے اندر؟ کیا ہم نے قرآن میں کھول کر اس کو دیکھا تاکہ ہم امام کو پہچان سکیں؟ یہ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 ہے. یہاں پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں. اور پھر اس نور کی مثال بیان فرماتے ہیں. مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا تاکہ اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو آپ لکھ لیں، ذہن نشین نہیں کیا ہے تو آپ کر لیں، کیونکہ آپ وہ مومن ہیں جو امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور امام کو پہچاننا چاہتے ہیں. آپ وہ مومن ہیں جو سلمان فارسی کی طرح امام کے اندر ایک ہونا چاہتے ہیں. اس آیت کے اندر، اور اس آیت کو ہم نے 18 مہینے تک پڑھا، انگلش، اردو، عربک، شاید گجراتی ٹرانسلیشن کے ساتھ. آیت کچھ اس طرح سے ہے: خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک. تاک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو گھروں کے اندر وہ دیوار کے اندر ایک کھڈا ہوتا ہے نا، جہاں پر ہم اپنا لیمپ رکھتے ہیں، اپنا دیا رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. گویا ایک تاک جس میں چراغ ہو، ایک دیا ہو، اور ایک چراغ کی کندیل میں ہے. اور چراغ ایک کندیل کس کو بولتے ہیں؟ کانچ کا جو وہ فریم بنا ہوتا ہے نا، تاکہ وہ فانوس بجھ نہ جائے، وہ لائٹ بجھ نہ جائے. اس کے اوپر ایک شیشے کا پنجرا ہوتا ہے، اس کو کندیل کہتے ہیں. اور کندیل گویا موتی کا ساتھ چمکتا ہوا تارا، یعنی کہ وہ شیشہ اتنا پیور، اتنا کلین ہے کہ جیسا کوئی موتی چمک رہا ہو. اس میں ایک مبارک درخت، زیتون کے درخت کا تیل جلتا ہو.
اور یہ زیتون کا تیل نہ تو مشرق کا ہے نہ ہی مغرب کا. یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نور کی مثال جو ہے وہ یہ ہے. خداوند تعالیٰ ایمان کے نور کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مولا ہمیں فرمان دیتے ہیں، ہم کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھے پہچانتا ہے تو لیں یہ آیات لے جائیں. پہلے خود سمجھنا پھر دوسروں کو سمجھانا. اگر آپ سمجھ گئے، اگر جماعت کو سمجھا دیا تو پھر آپ مجھے پہچان سکیں گے. اگر ہم نے آج تک اس فرمان پر عمل نہیں کیا ہے تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ مومنین ہیں کہ جو فرمان کو دل سے لگا کر، سینے سے لگا کر پیار سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. آگے آیت میں فرمایا اس کا تیل ایسا ہے. پہلے کہا لائٹ ایسی ہے، نہ مشرق کی ہے نہ مغرب کی ہے، اور اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر اس کو چھوئے بھی نہ تو بھی خود بخود جل جاتا ہے. ہمارے دائیوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ جس طرح سے امام حسین کربلا میں تھے اور امام زین العابدین بہت دور سیریا کے اندر تھے، لیکن یہ نور خود بخود روشن ہو گیا وقت آنے پر. اسی طرح سے ایک امام کے بعد دوسرے امام، ایک نور کے بعد دوسرا نور خود بخود روشن ہو جاتا ہے. مولانا فرمایا اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب جا کر آپ میری امامت کو پہچانیں گے. آگے خدا کیا فرماتا ہے دیکھیں اسی آیت کے اندر، نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک امام کے بعد دوسرا امام، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، باپ امام، مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، کرتے 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 آج ہمارے پاس 49 امام کی ایک لائن کنٹینیو سلسلہ نور امامت ہے. نور اللہ نور. پھر یہ بہت ہی اچھی بات آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کیا فرماتا ہے مولا، خدا جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے. کیسی مثالیں؟ جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی اوپر کہ خدا کا نور آسمانوں اور زمین کا ہے، اور اس کے نور کی مثال گویا ایسی ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا دیا، اور دیے کے اوپر شیشے کا قندیل، اور قندیل بھی ایسا جو چمکتا ہو، چمکتے ہوئے موتی کی طرح، اور اس کے اندر ایک مبارک درخت ہے، مثال امام کی. مبارک درخت امام کے نور کا نور اور تیل ہے، جس سے وہ دوسرا دیا جلاتا ہے. اور اس کی یہ نور جو ہے نہ تو مشرق کا ہے نہ ہی مغرب، کیونکہ آپ امام کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں، کیز نہیں کر سکتے ہیں کہ مولا صرف ہمارا ہے. مولا تو پوری دنیا کا ہے. مولا تو نہ مغرب کا ہے نہ مشرق کا ہے، بلکہ وہ ہر جانب
ہر طرف ہر شخص کے لیے ہر انسان کے لیے ایک زندہ نور ہے. اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تیل کی مثال ایسی ہے کہ یہ خود بخود چل جاتا ہے. امام کا نور ایک نور کے بعد دوسرے نور، ایک امام کے بعد دوسرا امام، خود بخود. پھر کیا فرمایا؟ میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسا نور اللہ نور، ایک نور پر دوسرا نور، ایک امام کے بعد دوسرا امام، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، باپ امام. اور ہر ہمیشہ امام دنیا کے اندر ایک نور کے ساتھ حاضر اور موجود ہے. پھر کیا فرماتا ہے خدا اس آیت میں؟ دیکھا میں نے کیسی مثالیں بیان کی آپ کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس مثال کو؟ کیا فرمایا تھا مولانا نے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے خود، اور اگر آپ نے جماعت کو سمجھا دیا، تو اب سوال یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، کیا ہم سمجھ گئے؟ کیونکہ اگر آپ سوال نہیں پوچھتے ہیں، اگر آپ امام کے فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر آپ امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے امام کے فرمان کو سمجھنا. پڑھنا نہیں، سمجھنا ایک ہی ذریعہ ہے امام کی پہچان کا، اور وہ ہے کہ جو امام ہم کو فرمائے اس کو سمجھنا. نہ سمجھے پوچھیں. کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھتے ہیں، اگر آپ میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے ناچیز کو فون کیا، جنہوں نے ناچیز کو میسج بھیجے، کتنے سے 400 کے اندر ہی ہے، 400 میں سے کتنے لوگوں نے ناچیز کو فون کیے اور میسج بھیجے؟ کیوں نہیں پوچھتے میرے بھائی؟ کیوں ہم کو شرم آتی ہے؟ نہیں، مولا علی نے فرمایا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اگر ہم امام کو نہیں پوچھتے ہیں اور اگر ہماری پہنچ نہیں ہے امام تک، تو آپ ان لوگوں کو پوچھیں جو امام کے فرمان کو دل سے سمجھتے ہیں. پھر مولا نے دوسری چیز کیا تھی؟ وہ دوسری چیز حدیث ثقلین. ثقلین کا مطلب ہوتا ہے بھاری، وزنی. حدیث ثقلین ایک بھاری حدیث. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کب فرمائی تھی؟ غدیر خون کے بعد. غدیر خون کے بعد یہ حدیث آئی. کیا فرمایا؟ کہ میرے پیچھے دو باری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک ہے میرا قرآن، دوسرا ہے میری اطرت امام. لیکن فرمائے یہ دو باری چیزیں ہیں. کیا یہ باری چیزیں وزنی تھی؟ نہیں، یہ باری چیزیں سمجھنے کے لحاظ سے بہت ہی تگڑی تھی. نہ تو لوگوں نے قرآن کو سمجھا، نہ ہی لوگوں نے امام کو سمجھا. کچھ لوگوں نے ناسمجھی میں امام کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے ناسمجھی میں قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھیں واپس آئے، مولا کیا فرما رہے ہیں؟
میں آپ کو دو چیزیں دیتا ہوں، ایک قرآن میں سے آیہ نور، ایک حدیث ثقلین۔ اگر آپ سمجھ گئے اور جماعت کو سمجھا دیا، پہلے اگر آپ خود سمجھ گئے، دوسرا اگر آپ نے جماعت کو سمجھا دیا، تو آپ زمانے کے امام کو پہچان سکیں گے۔ ورنہ مولانا نے نہیں فرمایا ورنہ کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں ورنہ کیا؟ اگر ہمیں یہی پتا نہیں ہے، یہی یاد نہیں ہے کہ امام کی خوشی کیا ہے، امام نے کیا فرمایا تھا، امام نے کیا کہا تھا ہمیں کرنے کے لیے، اور ہم 18 مہینے تک اس کو پڑھ کر پھر اس کی کتاب کو بند کر کے گولڈن جوبلی اوور اور ہم بھول گئے۔ ہم نے کبھی بھی نہ تو خود سمجھا نہ جماعت کو سمجھایا، کبھی بھی ہم نے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا کہ یہ آیت ہے کیا، اور کبھی بھی کسی سے پوچھا نہیں کہ برائے مہربانی اس آیت کو ہمیں سمجھا دیجیے، اس آیت کو ہمیں سمجھائیے کہ ہم اس آیت کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنے سے ہم امام کو پہچانیں گے۔ اور پھر یہ حدیث کہ میں آپ کے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھا تو ٹھیک ہے، اگر اس میں سے ایک بھی چیز کو چھوڑ دیا تو آپ پارے پارے ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اسلام ٹوٹ جائے گا، آپ کا ایمان ٹوٹ جائے گا، آپ مذہب کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے۔ میں دوبارہ سے حدیث کو ان کے الفاظوں میں بیان کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں آپ کے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب قرآن، ایک میری عطرت امام۔ آپ اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ پارے پارے ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں آج اسلام جڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے؟ کتنی دیر لگی اس فرمان کو اگنور کرنے میں اس زمانے کے مسلمانوں کو؟ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، یہاں پر پہلے دن اسلام کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک شیعان علی، ایک شیعان معاویہ، ایک نے علی کو مانا، ایک نے معاویہ کو مانا۔ پہلے دن، دوسرے دن نہیں، پہلے دن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اسلام۔ کرتے کرتے آج 72 حصوں میں اسلام تقسیم ہوا، اس میں سے ایک طریقہ 72 میں سے ایک طریقہ، اور اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے ایک ٹکڑا ایسا ہوگا کہ جو ہر ہمیشہ دو چیزوں کے پکڑ کے رکھے گا اور چلے گا، اور وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے، اور وہ ہو گئے جو میری کتاب اور میری عطرت کو پکڑ کے رکھیں گے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر آج ہم وہ اسماعیلی ہیں کہ جس نے امام کے فرمان کے مطابق، امام نے کیا فرمایا، میں آپ کو فرمان سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ابھی سر نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا۔ میرے سامنے یہ فرمان ہے 1967 کرنٹ جامع مولا باپا انڈیا کریم آباد جماعت خانے میں فرماتے ہیں
زیادہ دور نہیں، ہمارے قریب کے گھر کے قریب ہی فرماتے ہیں مولا. پہلے انگلش میں پھر میں آپ کو اردو اور گجراتی میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. Wednesday, November 22nd, 1967. My beloved spiritual children, I have told you on many an occasion how important it is that if you learn part of the Quran, you should understand their meaning. It is important that if you recite or know part of the Quran, you should be able to explain their meaning. Do not forget. Do not forget. Our branch of Islam is an esoteric branch of Islam. مولا آگے فرماتے ہیں esoteric means that what is written is there, but its meaning is not there for everyone. It is there to those who are part of our Jamaat. And it is important, therefore, that if you learn part of the Quran, you should be able to explain the esoteric meaning of those parts. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اردو. مولا فرماتے ہیں میرے پیارے روحانی بچوں، میں نے آپ کو علیحدہ بہت سارے مواقع پر قرآن کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر آپ قرآن کے کچھ پارٹ کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کے ان حصوں کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو بیان کر سکیں. یاد رکھنا، مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ ہمارا مذہب اسلام کا باطنی مذہب ہے. پھر مولا فرماتے ہیں باطنی مطلب سے مراد یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہماری جماعت کے لیے ہے، اور یہ ہماری جماعت کا ایک حصہ ہے. مولا کے فرماتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ قرآن کے ان حصوں کو سیکھیں تاکہ آپ اس کے باطن کو سمجھ کر بیان کر سکیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. મને લાગે છે મને ગુજરાતીમાં આનું ટ્રાન્સલેશન કરવાની જરૂર નથી, તમે બધા ઇંગ્લિશ યા ઉર્દુના અંદર આને સમજી ગયા. પછી બી અગર કોઈને ગુજરાતીના અંદર સમજવું હોય તો તમે આખરીમાં પૂછી શકો છો. આ ફરમાન. હવે પાછું આવીએ આપણે ગોલ્ડન જુબલીમાં. મને કીધું હતું કે અગર તમે પોતે સમજશો અને અગર તમે જમાતને સમજાવી દીધું તો તમે મને ઓળખી શકશો. હવે આપણને પોતાને પૂછવાનું છે ઈ સવાલ જે નાચીઝે તમને પાછલા હપ્તે પૂછ્યો તો કે શું આપણે જમાનાના ઇમામને ઓળખીએ છીએ? આ સવાલ હતો. यही सवाल था जिस पर हमने अपने सेशन को एंड किया था. क्या हमने ऐसा किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे वडीलों, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने दरखास्त करता हूँ कि आप मौला के फरमान के मुताबिक चलें, मौला के फरमान को समझें, मौला के फरमान को गौर से पढ़ें और समझें और उस पर अमल करें. खुदा के वास्ते आप मौला के फरमान को अखबारों की तरह नहीं, मौला के फरमान को आप नजरअंदाज ना करें. हमारी रूह
اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی جلدی امام کے نور تک پہنچتی ہے. ہمارا جسم ٹیمپریری ہے، ہمارے بھائی بہن، ہماری فیملی کل نہیں ہوگی، ہمارے دھندے پانی، ہمارے پیسے، ہمارے گھر کل نہیں ہوگے. ایک ہی چیز آپ کے ساتھ چلنے والی ہے، ایک ہی چیز آپ کی روح کے ساتھ صرف ایک چیز جانے والی ہے، وہ ہے آپ کا علم. وہ علم جو آپ نے سیکھا، سمجھا اور عمل کیا، یہ اعمال آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے. آپ اپنی روح پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں. آپ امام کے فرمان کو سمجھیں، امام کے فرمان کو سمجھیں. یہ ناچیز کی آپ کے سامنے عاجزانہ درخواست ہے. آج تک اگر ہم نے جو بھی کیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ اس پر ضرور غور کرنا. اس کو اگر آپ نے 2-3 مرتبہ نہیں سنا تو پھر آپ کیسا کہہ سکیں گے کہ ہم مولا کے عاشق ہیں اور ہم امام کو پہچاننا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس ریکارڈنگ کو 2-3 مرتبہ نہیں سنا تو کیسا کہیں گے آپ؟ کل اس طرف آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس دن عزیز سر نے ہم کو یہ بات اچھی طرح سے واضح نہیں کر دی تھی. آپ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ مولا دیکھ رہا ہے، مولا سن رہا ہے. برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اس پر غور کرنا. بہت نوازش مخی صاحب، تھینک یو ایوری باڈی. ناچیز کی جانب سے بہت ہی یادی مدد. مولا پر بہت مہربان ہو جائے، مولا پر بہت ہی خوش ہو جائے. مولا آپ کو بہت ہی اعلیٰ ترقی کی طرف لے جائے. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد. مولا علی مدد. تھینک یو عزیز سر. اور ایک اناؤنسمنٹ ہے، ہمارے جو بھی ممبر سے یہ علم مجالس سنتے ہیں وہ دھیان رکھے کہ نیکسٹ ویک سے، نیکسٹ فرائیڈے سے انڈیا پاکستان کے رات کے 11 بجے ہماری علم مجالس شروع ہوگی. ابھی علم مجالس رات کو 10 بجے شروع ہوتی ہے، اور نیکسٹ ویک سے رات کے 11 بجے انڈیا پاکستان کے ممبرز کے لیے علم مجالس شروع ہوگی. تو وہ ٹائمنگ کا تھوڑا دھیان رکھے اور اس کے مطابق علم مجالس میں حاضر رہے. یا علی مدد. تھینک یو ونس اگین عزیز سر. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. بہت نوازش.